کیا آپ ہاتھ پر ہاتھ رکھے اپنے اچھے وقت کے منتظر ہیں؟ تو یقین جانیں آپ کا اچھا وقت بھی ٹانگ پر ٹانگ رکھے آپ کی محنت کا انتظار کر رہا ہے۔ تاریخ کی عظیم ترین کامیابیاں رسک لینے والوں نے اپنے نام کی ہیں۔ کیا آپ میں بھی رسک لینے کی ہمت ہے؟ زندگی میں ہمیں ایسے مواقع ملتے ہیں جن میں ہمیں اپنے کمفرٹ زون سے باہر نکلنے اور غیر یقینی صورتحال کو اپنانے کی ضرورت ہوتی ہے۔ ان اقدامات کو اٹھانے کے لیے ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ انسان کی زندگی میں 4 طرح کے زون ہوتے ہیں۔ ایک زون ڈیڈ زون، سیکنڈ ون از کمفرٹ زون، تھرڈ ون از پینک زون اینڈ لاسٹ ون از اسٹریچ زون۔ ڈیڈ زون میں وہ لوگ ہوتے ہیں جو اپنے آپ کو چینج ہی نہیں کرنا چاہتے، جو زندگی میں کبھی کامیاب ہی نہیں ہونا چاہتے، جو جس کنڈیشن میں ہیں وہیں پہ پڑے رہتے ہیں، ان کی ضروریات ہی نہیں ہوتی اپنے آپ کو چینج کرنے کی۔ لیکن یہ بہت کم پرسنٹیج ہے ان لوگوں کی۔ جیسے سیکنڈ زون ہے کمفرٹ زون۔ دنیا کے 85% لوگ کمفرٹ زون میں رہتے ہیں۔ یہ انتہائی ٹیلنٹڈ لوگ ہوتے ہیں، ان میں ایبلٹیز ہوتی ہیں، دے آر اسکلفل پیپل، لیکن یہ بھی نہیں ہونا چاہتے چینج۔ اسی طرح پینک زون ہے ہمارے پاس۔ پینک زون میں وہ لوگ ہوتے ہیں جو ہمیشہ دوسروں میں کیڑے نکالتے ہیں، جو ہمیشہ شکایات کرتے رہتے ہیں، ان کو بھی ضرورت نہیں پڑتی چینج کرنے کی اپنے آپ کو۔ یہ بھی کم پرسنٹیج کے لوگ ہیں۔ اینڈ دا لاسٹ ون از اسٹریچ زون۔ اسٹریچ زون میں ایسے لوگ ہوتے ہیں جو اپنے آپ کو تھوڑا بہت چینج کرتے ہیں، زیادہ سے زیادہ وہ اپنے آپ کو 10% چینج کرتے ہیں، اور پھر وہ جو 10% چینجنگ آتی ہے ان کی لائف میں وہ اس کو اپنا کمفرٹ زون بنا لیتے ہیں۔ پھر تھوڑا بہت وہ 10% مزید اپنے آپ کو چینج کریں گے، لیکن پھر اس کو جو چینجنگ ان کی آئے گی 10%، اس کو وہ کمفرٹ زون بنا لیں گے، اور پھر اس کمفرٹ زون سے باہر وہ نہیں نکلیں گے۔ تو یہ 4 طرح کے زون ہوتے ہیں جن میں انسان رہتے ہیں۔ اسی طرح اگر ہم رسک نہیں اٹھائیں گے اپنی لائف میں تو ہم کامیاب نہیں ہوں گے۔ تو رسک اٹھانے کے لیے ہمیں 5 سٹیپس جو ہیں ان کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ پہلا سٹیپ کیا ہے؟ اسٹیپنگ آؤٹ سائڈ یور کمفرٹ زون۔ ہم نے اپنے آپ کو کمفرٹ زون سے باہر نکالنا ہے۔ جب ہم کمفرٹ زون میں ہوتے ہیں تو ہم چینجز کو ایکسیپٹ نہیں کرنا چاہتے، ہم مختلف بیماریوں میں جکڑے ہوتے ہیں، ہماری گروتھنگ نہیں ہو رہی ہوتی، ہم جس کنڈیشن میں ہیں، جو جاب کر رہے ہوتے ہیں ہم، یا جو کام کر رہے ہوتے ہیں، ہم بس اسی میں رہنا چاہتے ہیں۔ تو ہم نے کیا کرنا ہے؟ اپنے آپ کو کمفرٹ زون سے باہر نکالنا ہے، ہم نے رسک اٹھانا ہے، تب جا کے ہم لائف میں کامیاب ہوں گے۔ سیکنڈ از اوور کمنگ فیئر آف فیلور۔ دنیا میں بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کو ناکامی کا خوف ہوتا ہے، وہ کوئی کام بھی کرتے ہیں تو ان کو پہلے سے ہی ڈر ہوتا ہے کہ میں ہار جاؤں گا، میں یہ نہیں کر پاتا، لوگ کیا کہیں گے۔ تو ہم نے یہ جو اپنا مائنڈ ہے، ناکامی کے خوف کا جو ڈر ہے ہمارے اندر، ہم نے اس کو باہر نکالنا ہے، اٹھا کے خوف کو پھینک دینا ہے باہر۔ اور اس میں ہمارا کانفیڈنس بہت لو ہوتا ہے، ہمارے اندر اتنا کانفیڈنس نہیں ہوتا، ہمیں سیلف ڈاؤٹ ہوتا ہے، ہمارے اندر بہانے ہوتے ہیں، ایکسکیوزز کرتے ہیں ہم کہ اس ایکسکیوز کی وجہ سے میں یہ نہیں کر سکتا، میں یہ کام نہیں کر سکتا۔ تو کانفیڈنس لو ہونے کی وجہ سے ہم یہ سٹیپ نہیں اٹھا پاتے۔ تو آپ لوگوں نے اگر یہ دیکھنا ہے کہ کانفیڈنس کیسے ہائی ہوتا ہے یا سیلف کانفیڈنس آپ کیسے اپنا سکتے ہیں، تو اس کے لیے میں یوٹیوب کا لنک جو ہے، یوٹیوب کی ویڈیو میری ہے، اس کا لنک میں آپ کو ڈسکرپشن میں ڈال دوں گا، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اینڈ تھرڈ ون از سیزنگ اپرچونٹیز۔ اچھا، ہر انسان کی لائف میں ایسے مواقع آتے ہیں جن سے وہ اپنے آپ کو کامیاب کر سکتا ہے، لیکن اس کے لیے ہمیں اپنے آپ کو مختلف تجربات سے
کے لیے اپنے آپ کو تیار رکھنا پڑتا ہے. وی ہیو ٹو پریپیئرڈ اوور سیلف فار ڈفرنٹ پاسبلٹیز. ان پاسبلٹیز کو ہم نے اویل کرنا ہے، اس کے لیے ہم نے اپنے آپ کو ہمیشہ سے تیار رکھنا ہے. اینڈ فورتھ ون از لرننگ فرام سیٹ بیکس. اچھا، ہر انسان کی لائف میں سیٹ بیکس آتے ہیں، ہر انسان گرتا ہے، ہر انسان پر مشکلات آتی ہیں، لیکن اس مشکلات میں اپنے آپ کو کنٹرول کرنا ہی اصل زندگی ہے. مشکلات میں ہی اپنے آپ کو کنٹرول کرنا پڑتا ہے. آسانی میں تو ہر کوئی جو ہے وہ ان کی زندگی گزر رہی ہوتی ہے، لیکن جب مشکل وقت آتا ہے اس ٹائم اپنے آپ کو کنٹرول کرنا پڑتا ہے اور اس وقت گیو اپ نہیں کرنا پڑتا. دنیا میں بہت ساری ایگزامپلز موجود ہیں، جو دنیا کے بڑے بڑے نام ہیں، کامیاب ترین لوگ ایسے ہیں جن پر سیٹ بیکس آئے ہیں، لیکن وہ کبھی ہمت انہیں نہیں آ رہی، کبھی گیو اپ نہیں کیا. ایک ایگزامپل ہے ہمارے پاس جیک ما کی. جیک ما نے 10 مرتبہ ہارورڈ میں انٹرویو دیا لیکن وہ فیل ہو. اسی طرح انہیں کے ایف سی میں اپلائی کیا جاب کے لیے، لیکن وہ ریجیکٹ ہو گئے. 24 لوگوں نے اپلائی کیا جن میں سے 23 لوگ ایکسیپٹ ہو گئے اور جیک ما ریجیکٹ ہو گئے، لیکن جیک ما نے گیو اپ نہیں کیا. جیک ما آج اب دنیا کی سب سے بڑی ای کامرس کی جو کمپنی ہے اس کے مالک ہیں علی بابا .com. انہوں نے گیو اپ نہیں کیا. اس طرح جے کے راکنگ رائٹر ہیں. ان نے ایک کتاب لکھی اور اس ٹائم اس کتاب کو کسی بھی پبلشر نے ایکسیپٹ نہیں کیا. سب پبلشرز نے یہ کہا کہ ریجیکٹ کر دیا کہ یہ کتاب نہیں لوگ خریدیں گے، لیکن دنیا میں 600 ملین کاپیز اس کتاب کی بکی، سیل ہوئی. اس طرح بعد میں وہ کتاب، اس کتاب کی جو ناول تھا اس کی فلم بھی بنی اور اس کے بعد اس کی ویڈیو گیمز بھی بنی اور اس کا نام تھا ہیری پاٹر. تو ہیری پاٹر کی رائٹر کون تھی؟ جے کے راکنگ. اسی طرح ایک اور ایگزامپل ہے مچل جارڈن کی. مچل جارڈن کو ہائی اسکول میں جو باسکٹ بال کی ٹیم تھی اس سے ریجیکٹ کر دیا، لیکن انہوں نے گیو اپ نہیں کیا اور دنیا کے نمبر 1 باسکٹ بال کے پلیئر وہ بن گئے. اس طرح اسٹیو جاب ہیں. اسٹیو جاب کو فاؤنڈر تھے ایک کمپنی کے، تو اس کمپنی نے ان کو نکال دیا. اسٹیو جاب نے بھی گیو اپ نہیں کیا اور اسٹیو جاب آج ایپل کے کو فاؤنڈر ہیں. اسی طرح ویکیپیڈیا میں بھی ان کے انویسٹمنٹس ہیں اور بہت سارے اور بزنسز وہ رن کر رہے ہیں. تو یاد رکھیں، لائف میں اگر کچھ بننا چاہتے ہیں تو آپ کو رسک اٹھانا پڑے گا. 5واں اسٹیپ، امبریسنگ گروتھ اینڈ ٹرانسفارمیشن. ہم نے اپنے آپ کو کیا کرنا ہے؟ اپنی گروتھنگ کرنی ہے. اپنے آپ کو، جو ہمارا ایک سٹیٹ ہے، ناکامی کی سٹیٹ ہے، اس سے ہم نے آپ کو باہر نکالنا ہے، اپنے آپ کو ٹرانسفر کرنا ہے. ہم نے اپنے آپ کو کمفرٹ زون سے باہر نکالنا ہے، باہر نکال کر اپنی گروتھنگ کرنی ہے. تو ہم نے اپنے آپ کو کمفرٹ زون سے باہر نکال کر گروتھنگ زون میں لے کے جانا ہے، اور یہ ہمارا سکسیسفل ٹائم ہوگا. اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں اور چینل سبسکرائب کریں. تھینک یو.